اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس میں ہم آپ کی خدمت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات یعنی قصص الانبیاء پیش کر رہے ہیں۔ نبیوں کے زمانے میں جو حالات اور واقعات رونما ہوئے ہیں واقعاً ان میں عبرت ہے۔ گناہگاروں کا کس طریقے سے صفایا ہوا اور گناہگار کیسے کیسے عذاب میں مبتلا ہوئے اور نیکوکاروں پر انہوں نے کیسی کیسی تہمتیں لگائی اور تہمتوں کے باوجود بھی نیک اور صالح لوگوں کو خداوند عالم نے کیسی عزت عنایت کی۔ گفتگو آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی تھی اور ہماری گفتگو پیج نمبر 344 پر آ کر تمام ہو گئی، چونکہ یہیں تک جناب موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے تھے۔ آج ہماری گفتگو پیج نمبر 345 سے شروع ہوتی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ہارون علیہ السلام کے حالات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی زندگی کے کچھ حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں گزر چکے ہیں۔ لہذا آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 345 سے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام برادر موسیٰ پیغمبر مرسل تھے یعنی رسول تھے۔ آپ کا اسم مبارک قرآن مجید میں 30 دفعہ ذکر ہوا ہے۔ آپ کی زیادہ تر زندگی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزری ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مبلغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون اور جناب موسیٰ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ سورہ مبارکہ صافات آیت نمبر 120۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تعریف و توصیف میں کہتے ہیں میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان یعنی مجھ سے زیادہ اچھی زبان کے مالک ہے، لہذا انہیں میرا مددگار بنا دے تاکہ میری تصدیق کریں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ مجھے نہ جھٹلائیں۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 34۔ جناب ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے۔ جب بھی موسیٰ کہیں مسافرت پہ جاتے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بناتے۔ مثلاً کوہ طور پر 40 روز کے لیے گئے تو جناب ہارون کو لوگوں کے درمیان میں اپنا جانشین بنا کر گئے۔ سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 35 اور سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 29-30۔ جناب ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تنہا یاور و مددگار تھے۔ یہ سرزمین مقدس پر پہنچنے سے پہلے ہی بیابان طیہ میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے غم میں سوگوار ہو گئے۔ متعدد اسلامی روایت من جملہ حدیث منزلت یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ میں حضرت علی علیہ السلام کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ نسبت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون پیغمبر تھے جبکہ حضرت علی پیغمبر نہ تھے۔ یہ حدیث سنی شیعہ اکثر کتب میں تواتر سے نقل ہوئی ہے۔ جناب ہارون علیہ السلام کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرا، جس کی کئی مثالیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی جناب ہارون کی وفات کے بعد عرض کیا، خدایا میرا بھائی ہارون دنیا سے چل بسا ہے، اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یوں وحی نازل کیا، اے موسیٰ اگر آپ مجھ سے گزشتہ اور آئندہ آنے والی امتوں کی بخشش کا تقاضا کرتے تو مثبت جواب دیتا، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتل کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ لہوف سید بن طاؤوس۔ حضرت موسیٰ کے بعد اشمعیل، طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے بعد بنی اسرائیل نے وسیع یوشع بن نون کی کمان میں شام و فلسطین کے ظالم و ستمگر حکام سے جنگ شروع کی تاکہ ارض مقدس اور اس کے شہروں کو فتح کریں۔
حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے جن کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں نبی پیغمبر کے عنوان سے ہوا ہے، لیکن ان کا نام ذکر نہیں ہوا ہے۔ اکثر مفسر روایت سے استناد کرتے ہوئے معتقد ہیں کہ ان کا نام اشمعیل تھا۔ حضرت اشمعیل نے احساس کیا کہ لشکر بنی اسرائیل ایک شجاع، دلیر، نڈر اور تجربہ کار کمانڈر کا محتاج ہے۔ خود بنی اسرائیل بھی دشمنوں کی اذیتوں سے تنگ آ چکے تھے، لہذا انہوں نے بھی ایسے ہی ایک کمانڈر کی ضرورت محسوس کی۔ وہ لوگ حضرت اشمعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے ایک شجاع اور تجربہ کار کمانڈر منتخب کرنے کا تقاضا کیا تاکہ اس کی کمان میں دشمن کے ساتھ جنگ کرے۔ حضرت اشمعیل چونکہ ان کی بزدلی اور سستی کا تجربہ کر چکے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ ایسے کمانڈر کے حکم سے سرتابی کرو گے اور دشمن کے ساتھ جنگ کرنے سے ہاتھ کھینچ لو گے، لیکن ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایسے کمانڈر کے انتخاب کی صورت میں سچے دل سے اس کی اطاعت کرتے ہوئے دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت اشمعیل نے اللہ کی بارگاہ میں ایسے کمانڈر کی درخواست کی۔ اللہ نے ان پر وحی نازل کی کہ میں ایسا ہی ایک سپہ سالار آپ کے پاس بھیجنے والا ہوں، اپنی فوج کی کمان اور پرچم اس کے سپرد کر دیجئے۔ یہ سپہ سالار حضرت طالوت، جو بلند قامت، تنومند، محکم اعصاب کے مالک، قوی الارادہ ہونے کے علاوہ ایک صاحب تدبیر اور عقل مند و دانش مند تھے۔ اس وقت تک ان کی کوئی شہرت نہ تھی۔ وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک دریا کے کنارے پر رہتے اور مال و مویشی چرانے کے لیے لے جاتے اور کھیتی باڑی میں اپنے والد کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے کچھ مویشی بیابان میں گم ہو گئے۔ جناب طالوت اپنے ایک دوست کے ہمراہ دریا کے کنارے انہیں تلاش کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ تلاش کرتے کرتے شہر صوف کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت اشمعیل علیہ السلام بھی شہر صوف میں ہی رہتے تھے۔ جناب طالوت کے دوست نے ان سے کہا کہ ہم شہر صوف کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس شہر میں اشمعیل پیغمبر رہتے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ وحی کی روشنی میں ان کے مویشیوں کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کر سکیں۔ جناب طالوت نے اپنے دوست کی تجویز کو قبول کیا۔ دونوں مل کر شہر صوف میں حضرت اشمعیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ جو ہی حضرت اشمعیل اور طالوت کی نگاہ چار ہوئی تو ان کے دل کے تار دوسرے کے دل سے جا ملے۔ حضرت اشمعیل نے اسی لمحے انہیں پہچان لیا اور سمجھ گئے یہ وہی شخص ہے جسے خدا نے میرے پاس بھیجا ہے، جو شجاع، لائق و فائق ہے اور ایک بہترین تجربہ کار کمانڈر ہے۔ جناب طالوت نے اپنے مویشیوں کے گم ہو جانے کی داستان حضرت اشمعیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا، اے طالوت، اس وقت آپ کی مویشی آپ کے والد کے پاس آپ کے گاؤں کی طرف بڑھ رہی ہیں اور وہ ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بہت بڑے کام کی دعوت دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو بنی اسرائیل کو دشمن کی گزند سے نجات دلانا ہے، یعنی غلامی کے پنجے اور دشمن اور ظالم کے شر سے بنی اسرائیل کی حفاظت کا کام میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جناب طالوت نے ابتدا میں تو اس دعوت پر تعجب کا اظہار کیا، لیکن بعد میں حضرت اشمعیل کی دعوت قبول کر لی۔ حضرت اشمعیل نے بنی اسرائیل کے سامنے ان کا تعارف کرایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی سپہ سالاری کے لیے اس شخص کو منتخب کیا ہے، لہذا ان کی پیروی کریں اور جہاد کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں۔ بنی اسرائیل نے بہانہ تراشی شروع کر دی کہ کیونکہ ان لوگوں نے جناب طالوت میں وہ علامات نظر نہیں آ رہی تھی جو ایک لائق و فائق سپہ سالار میں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ جناب طالوت کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن حضرت اشمعیل نے انہیں تسلی دی کہ طالوت علمی، معنوی اور بدنی اعتبار سے مضبوط، نڈر اور صاحب تدبیر شخص ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 247۔ بنی اسرائیل نے دلیل کا مطالبہ کیا تو حضرت اشمعیل نے ان سے کہا، جناب طالوت کے منتخب ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق عہد موسیٰ جو تمہارے لیے آرام و سکون کا سبب ہے، وہ اب دشمن کے قبضے میں ہے، یہ شخص تمہیں واپس لا کر دے گا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ صندوق عہد معجزانہ طور پر بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔
تاریخ میں مذکور ہے کہ جب صندوق عہد جنگوں کے دوران فلسطین کے مجسمہ پرستوں کے ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے اس صندوق کو اپنے مجسمہ کدے میں رکھ دیا۔ جب تک وہ صندوق ان کے مجسمہ کدے میں پڑا رہا، فلسطین کے مجسمہ پرست مختلف مصائب اور مشکلات میں گرفتار رہے۔ لہذا انہوں نے ارادہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح اس صندوق عہد کو شہر سے نکالا جائے۔ چونکہ کوئی بھی شخص اس کام کے لیے تیار نہ تھا، لہذا انہوں نے وہ صندوق 2 گائیوں کے ساتھ باندھ کر انہیں صحرا و بیابان کی طرف چھوڑ دیا۔ دونوں گائیں اس صندوق کو شہر سے باہر لے گئی اور شہر سے ہوتی ہوئی بنی اسرائیل تک پہنچ گئی۔ البتہ اس سارے کام کے پیچھے فرشتوں اور غیبی امداد کا ہاتھ تھا۔ حضرت اشمعیل نے بنی اسرائیل سے کہا، یہ صندوق عہد جو اب تمہارے درمیان میں ہے، فرشتگان خدا یعنی فرشتے، اللہ کے فرشتے اس پر مامور تھے، ان گائیوں کو ہماری طرف لے کر آئیں۔ بنی اسرائیل نے جب وہ صندوق دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اس بات کی پکی سچی علامت ہے کہ جناب طالوت خدا کی طرف سے ہمارے لیے سپہ سالار بن کر آئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے جناب طالوت کو اپنا کمانڈر تسلیم کر لیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 248۔ جناب طالوت کی کمان میں بنی اسرائیل کی کامیابی۔ حضرت اشمعیل اور بنی اسرائیل کی طرف سے جناب طالوت بنی اسرائیل کے چیف جنرل منتخب ہوئے۔ جناب طالوت نے فوج کو ازسر نو منظم و مرتب کیا اور محاذ جنگ پر بھیج دیا، اور ان سفریابی ختم ہو جانے کی وجہ سے فوجوں کو سخت پیاس لگ گئی۔ جناب طالوت نے ان کا امتحان لینے کی خاطر کہا، راستے میں ایک پانی کی نہر آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے تمہاری آزمائش کرے گا۔ وہ لوگ جو سخت پیاس کی وجہ سے پیٹ بھر کر پانی پئیں گے وہ ہم سے نہیں ہوں گے، اور جو لوگ زندگی کے لیے جینے کے لیے چلو بھر پانی پئیں گے ان کا تعلق ہم سے ہے، یعنی ہماری پیروی کرنے سے ہے، اور وہ ہم میں سے ہیں۔ بہت تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر کتنی پیروی اور اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ جناب طالوت سمجھ گئے کہ محکم ایمان کے مالک جو امتحان دینے میں کامیاب ہوئے اور نہر سے پانی نہیں پیا اور چلو پر ہی اکتفا کیا، اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہے لیکن انہی کے ہمراہ لے کر دشمن کے ساتھ جنگ کا محاذ سرگرم کیا جائے گا۔ جناب طالوت اس تھوڑے سے گروہ کے ہمراہ اس نہر سے آگے بڑھ گئے۔ اس کم تعداد میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، لہذا ہم جالوت کی کمان میں ٹڈی دل دشمن کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ لوگ جو لقاء اللہ کے شائق اور روز قیامت پر محکم یقین رکھتے تھے، انہوں نے بڑی قاطعیت کے ساتھ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ حکم خدا سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوا، اور جناب طالوت سب سے آگے آگے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے جالوت کا طاقتور لشکر بے شمار نظر آنے لگا۔ طالوتیوں نے اس مضبوط ٹڈی دل لشکر کے مقابلے میں صف بنائے اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طریقے سے دعا فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے اور منکرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس چھوٹے سے گروہ نے ایک لائق و با ایمان سپہ سالار طالوت کی کمان میں محکم ارادے اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قلب لشکر پر حملہ کیا۔ اس وقت جناب داؤد بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک غیر معروف جوان تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں غلے لیے ہوئے تھے، لشکر کے آگے آگے دشمن کے کمانڈر کو نشانہ بنایا، 1-2 پتھر نشانہ باندھ کر پھینکے جو طالوت کو لگے اور وہ چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہو گیا، اپنے خون میں لت پت لیٹ گیا۔ جب جالوت ہلاک ہو گیا تو اس کی فوج بکھر گئی اور اس کے سپاہیوں نے فرار کے بجائے اور کوئی جائے امن نہ دیکھی۔
यूँ जनाब तालूत थोड़ा सा लश्कर होने के बावजूद दुश्मन पर कामयाब व कामरान हो गए। इस कारनामे से हज़रत दाऊद को हज़रत इस्माईल और बनी इसराइल के नज़दीक एक ख़ास मकाम हासिल हो गया और बाद में मकाम नबूवत व हुकूमत पर फाइज हुए। हज़रत दाऊद हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावंद कुद्दूस ने बनी इसराइल के पैगम्बर इस्माईल पर वही नादिल की, जालूत को वो शख्स कत्ल करेगा जिसके बदन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िरहा होगी। वो शख्स याकूब बिन लावी की औलाद से होगा, उसका नाम दाऊद बिन ईशा होगा। ईशा के 10 बेटे थे, दाऊद उन तमाम बेटों में सबसे छोटे थे। जनाब तालूत जब अपनी फ़ौज को मुरतब व मुनज़्ज़म करने लगे तो ईशा को पैगाम भेजा कि वो अपने तमाम बच्चों को लेकर आए। उसने हुक्म की इताअत की। जनाब तालूत ने ज़िरहा मूसा तमाम लोगों को पहनाई, लेकिन किसी के बदन पर पूरी ना उतरी। जनाब तालूत ने ईशा से फरमाया, क्या तुम्हारा कोई और लड़का भी है? ईशा ने कहा, हाँ, मेरा एक सबसे छोटा बच्चों यानी लड़कों से छोटा बेटा है जो भेड़ बकरियां चराता है। जनाब तालूत ने उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा। जब वो आ गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िरहा उन्हें पहनाई गई तो उनके बदन पर बिल्कुल पूरी आई। उनके पास चंद एक पत्थर और एक गुलेल थी। जनाब तालूत उन्हें अपने लश्कर के हमरा ले गया और वो बहुत दिलेर और निडर थे। जब बनी इसराइल का लश्कर जालूत के रूबरू हुआ तो वह सर पर ताज सजाए हाथी पर बैठा हुआ था। उसके अतराफ में उसका लश्कर बिल्कुल तैयार था। हज़रत दाऊद ने 3 अदद पत्थर अपने हमरा लिए हुए थे। उन्होंने एक पत्थर को गुलेल में रखकर जालूत को निशाना बनाया। ये पत्थर उसकी दाईं तरफ लगा। उन्होंने दूसरा पत्थर निशाने पर चलाया तो उसके बाईं जानिब लगा। तीसरा पत्थर उसकी पेशानी पर लगा और उसके दिमाग तक पहुँच गया और उसी वक्त वो ज़मीन पर गिरकर ढेर हो गया। उसका लश्कर ये सूरत हाल देखकर फरार कर गया और बनी इसराइल को कामयाबी व कामरानी मिली। और इस तरीके से खुदावंद आलम ने जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों बनी इसराइल को जनाब तालूत की माइयत में जालिम के चुंगल से निजात इनायत की। हम ज़रा सा इस वाक़े पर गौर कर सकते हैं। कहाँ वो मालो मवेशियों का खो जाना और जनाब तालूत का अपनी मवेशियों को तलाश करते करते जनाब इस्माईल की खिदमत में पहुंच जाना, और कहाँ पूरी हुकूमत व अज़मत जनाब तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिल जाना। तो अब यहाँ से पता चला कि अगर हमारी निगाह में कोई काम मुसीबत वाला हो तो हम उसको ये ना समझें कि ये मुसीबत हैं, बल्कि अल्लाह की जानिब से अपने लिए उसे खैर तसव्वुर करके आगे बढ़ते रहें। इसलिए कि मुसीबतें अपने दामन में राहतें रखती हैं और राहतें अपने दामन में मुसीबतें रखती हैं। मुसीबतें अगर नहीं होंगी तो इंसान मंजिल कमाल तक नहीं पहुँचेगा। इब्लीस को भी उस बंदे का शिकार करते हुए कोई लुत्फ़ नहीं आता जो मसलन इब्लीस का मुकाबला ना करे, इसलिए कि वो ऐसे का शिकार करना नहीं चाहता जो उसके जाल में ख़ुद ही फंसना चाहता है, बल्कि वो तो ऐसे खालिस बंदों के मुकाबले में डट के मुकाबला करना चाहता है जो उसके जाल से और बच के मसलन उसके जाल से बचना चाहता है। लिहाजा हम बहुत आसान और बेहतरीन तरीक़े से लगातार मेहनत, कोशिश, हिम्मत और ख़िदमत में इंशाअल्लाह लगे रहेंगे तो नहीं मालूम परवरदिगार आलम की बारगाह में क्या कौन से दर्जात हमें हासिल हो जाएंगे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।